السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیضان احمد اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سپریم سروسز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے۔ تو جناب، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے وہ ایک ہاٹ اور برننگ ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کرنے جا رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ٹاپک یہ ہے کہ ول دا اکانومی آف پاکستان ڈیفالٹ انٹل اور انلیس وی ٹیک 5 steps۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر حسن مختار صاحب۔ سر کا ماشاءاللہ ایک بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ ہے، پبلک پالیسی اینالسٹ ہیں، ملٹیپل ریسرچ پیپرز، ملٹیپل انریچنگ بکس جو ہے وہ ان کے ذخیرہ معلومات میں رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سر کی ماشاءاللہ ایم فل کر رہے ہیں پبلک پالیسی میں، گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں۔ سر از این اچیور۔ تو آج ہم سر سے بات کریں گے اس حوالے سے، اور سر سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اگر ہمیں اکانومی کے ڈیفالٹ کے حوالے سے بات کرنا ہو تو وہ کون سے 5 میجرمنٹس ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ۔ سو اوور ٹو یو سر۔ تھینک یو ویری مچ فضان۔ فرسٹ آف آل تو میرا کیونکہ پہلے سائنسز کا بیک گراؤنڈ تھا فرام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، اور سی ایس ایس دیا، پی ایم ایس دیا، اور ریسنٹلی کچھ منتھ پہلے ہم نے اپنا سپریم سروسز اکیڈمی کا پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا فار ایسپیرنٹس دیئر پریپریشن دیٹ۔ اس کا کیا بہت اچھا رسپانس آیا، لیکن اس کے فیڈ بیک کا اور ایسپیرنٹس کے جو ایٹیٹیوڈ کا وہ ایک الگ ویڈیو ہے، وی ہیو ٹو کور آن دیٹ ان ادر ویڈیو۔ تو دوسرا سائنسز کا تھوڑا بیک گراؤنڈ، جو آج کل کے حالات ہیں سوشل سائنسز کا اپ ہیلنگ اور ایمرجنگ فیلڈز ہیں، تو آئی ہیو ٹو شفٹ فرام زالوجی ٹورڈز گورننس اینڈ پبلک پالیسی، کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا سی ایس ایس میں گورننس اینڈ پبلک پالیسی۔ تو ماشاء اللہ ہمارا وہاں پہ انسٹیٹیوٹ بہت اچھا ہے، ہمارے ٹیچرس ہیں سر امداد صاحب، سر آفتاب صاحب، میم ابیہ، they are all very qualified and foreign PhD doctors. And we have there as a have a think tank there as Center of Governance and Public Policy. وہاں پہ ہمارے بنگس صاحب ہوتے ہیں، آج کل ہارورڈ میں ہیں، اور وی ہیو مچ آنرڈ کہ ہمارے پاس وہاں پہ ایز اے وزٹنگ میں فیکلٹی میں یا ایز اے ایڈوائزری بورڈ میں جناب ملیحہ لودھی صاحبہ، سر اناٹول لیون پاکستان ہارٹ کنٹری والے، کرسٹوفر جیفرڈ پاکستان پیراڈاکس والے، جن کی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے کہ پاکستان کے پہ اسٹریٹجیکل اینڈ پولیٹیکل اینڈ پالیسی میکنگ پہ اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ تو اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، اور ایون وی آر تھنکنگ کہ ہم اتنا عرصہ سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم کس طرح ایک پلیٹ فارم لانچ کریں بچوں کے لیے اور ینگ اسپیرنٹس کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو ایک ماحول ہے بہت مایوسی پر ہے، بہت 7 لاکھ بندہ آپ کا پروفیشنل جب باہر چلا جائے، کسی کو کچھ امید نظر نہ آئے پی ایچ ڈی کرنے کا، ایم فل کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے، تو دیر شوڈ بی اے رے آف ہوپ۔ ایون از اف اٹ ڈزنٹ شوڈ بی اے رے آف ہوپ، تو کم از کم ان کو ایک سیریس اور کرٹیکل انالیٹیکل ایک صحیح معلومات تو موجود ہو، فریڈم آف ایکسپریشن تو موجود ہو، صحیح انہیں سچویشن بیسڈ انالیسس تو ہم دے سکیں کس طرح۔ اور جہاں تک ڈیفالٹ کا تعلق ہے، بالکل یہ آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے، اور ڈیفالٹ اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اس ڈیفالٹ از انیویٹیبل، اف دس تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہیپن دین اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن، اٹ از کلیئر۔ اینڈ یہ اسٹیپ اٹھائیں، اگر کچھ اسٹیپس اچھے اٹھا لیں تو شاید ہم اس سچویشن سے بچ سکتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ فیضان۔ باقی ہم ملتے رہیں گے، ہم کوشش کریں گے ویکلی بیس پہ ویڈیوز بنائیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ پریزنس رہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ تو یہ سفر ہم ویکلی بیس پہ ہم سیریز آف ویڈیو اسٹارٹ کر رہے ہیں، لائک اور ہسٹری سیریز، اینڈ دس از اے پارٹ آف آور کرنٹ افیئر سیریز، اینڈ آلسو سیریز فار سی ایس ایس ایسپیرنٹس اور سبجیکٹ اسپیشل سیریز، اور سیشن بھی ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے بفور سمر۔ But today we are here to talk about default and
پاکستان کے بینکنگ سیکٹر ہو یا انڈسٹریل اسٹرکچر ہو، وہ سارا اس بات کو کر رہا ہے کہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں 2.5 بلین یو ایس ڈالرز ہیں اور آپ کو مارچ میں 8 بلین یو ایس ڈالرز کی پیمنٹ کرنی ہے، آئی ایم ایف اینڈ آل دیٹ، جو آپ جس کو ڈیٹ ہے. تو پاکستان از ٹیکنیکلی ڈیفالٹ بیکاز ٹیکنیکلی جب آپ کے پاس پیسہ نہ ہو اپنے ڈیٹ کو، اپنے قرضے کو واپس کرنے کو، تو آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں، ہمیں تھوڑا سا اور موقع دے دیں، اور کہیں کہ ہمیں آپ کو ڈیلے پیمنٹس کریں، تو آپ اس ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ وی آر ڈیفالٹیڈ اینڈ ڈونٹ دیٹ. تو باقی سری لنکا جیسے سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی ابھی ایج موجود ہے. اینڈ دین اوور ٹو یو فیضان، سو واٹ دس فردر پروگریس. رائٹ سر. سر آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا اوورال خود و خال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس سوال کو آنسر کیا جائے گا کہ کیا ڈیفالٹ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے، جسے آپ نے کر دیا ہے. دوسرا اس کے بعد بات کی جائے گی کون سے 5 سٹیپس ہیں جنہیں ہم لے کے چل کے ہم ڈیفالٹ کو جو ہے وہ اوور رن کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہوگا کہ عوام کے نام ہمارا کیا پیغام ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہمارا میسیج ہے. چوتھا ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو نیکسٹ فردر کچھ مزید بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے کریں گے. اور ففتھ میں ہم اسے کنکلوڈ کریں گے. تو سر پہلے کا تو آپ نے جواب دے دیا کہ ٹیکنیکلی وی ہیو ڈیفالٹڈ، بٹ ایک جو سوورن ڈیفالٹ ہے از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. سر میرا اگلا سوال آپ سے وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر مومنٹ، وٹ آر دا 5 اسٹیپس دیٹ وی کین ٹیک ایز اے اسٹیٹ؟ میں نے جیسے کہا کہ آپ بڑا انفارچونیٹ اس وقت ٹائم ہے، ہم کافی دیر سے یہ ویڈیو سیریز اسٹارٹ کرنے کی تھے، ہمارے دل میں تھا یہ کرنا، لیکن اب آج جو یہ بات ہے اب ڈیفالٹ سے اسٹارٹ کریں، اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن دا اسٹیپس آر سوشو پولیٹیکل، اور آپ یہ دیکھیں نہ میں نے لینے ہیں نہ آپ نے لینے ہیں، لیکن جن کی رسپانسبلٹیز ہیں اور جن کی وجہ سے آج ہم وہاں پہنچے ہیں، چلے وہ تو ایک اور ٹاپک ویڈیو ہو جائے گی، لیکن از اے کوائٹ بٹ کنٹروورشل. بٹ بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ شوڈ گیونس فرسٹ تھنگ از آسٹیرٹی. آپ 70 کی کیبنٹ نہیں رکھ سکتے، آپ افورڈ نہیں کرتے. آپ نے پرسوں 65 مرسڈیز کا آرڈر کیا، آپ افورڈ نہیں کرتے. لیکن یہ ڈار صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے. دوسرا، آپ کے جو آپ نے کم کرنا ہے اپنی امپورٹس کو 6 to 7 بلین روپیز یوز ڈالرس تک، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کام ہوگا نہیں. آپ کو ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب گئے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، 3 ارب ڈالر آپ کو سعودیہ دے بھی دے گا. ہمیں 36 ارب ڈالر چاہیے، 32 سے 36 ارب ڈالر پاکستان کو اس فیز سے، جس کو فیز سیونگ کے لیے چاہیے. تو آپ کے ریمیڈنسز کم ہو رہی ہیں، آپ کے اوورسیز پاکستانی کم پیسہ بھیجنے لگ گئے ہیں. آپ کا ڈیجیٹل کرنٹ گرین ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو سروس تھا وہ اس میں پروفٹ کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ انٹرنیشنلی بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے وہاں پہ کہا کہ ہم 5 to 6% پروفٹ دیں گے بونڈز بنا کے اور وہ کر کے، لیکن انٹرنیشنلی جو مارکیٹس ہیں وہ بھی گر رہی ہیں. تو جاپان کی بڑی مشہور اگزامپل تھی کہ جاپان اپنے انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھا رہا تھا، ان کی اکانومی اسٹیبل تھی، لیکن ڈیو ٹو کووڈ، آفٹر کووڈ اینڈ ڈیو ٹو رشین یوکرین وار، تو اب اس کو بھی اپنے ایلیویٹ کرنے پڑ گئی ہیں انٹرسٹ ریٹس تاکہ انویسٹر آئے جاپان میں. تو جب ایک پاکستانی سوچتا ہے کہ میں کینیڈا میں انویسٹ کروں، سعودیہ دبئی میں کروں، پرتگال میں کروں یا جاپان میں کروں، تو پہلے تو وہ کم آفر کر رہے تھے نا، 3 to 2% ریٹس آفر. جب وہ بھی اب اتنے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے وہ لوگ. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے کہ اس کو لوکریٹو بنائیں. پھر لیکوڈیٹی آف جو ڈالر آپ نے بنایا ہوا ہے کہ 230 پہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ بینکوں میں 265 کا مل رہا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہماری جو بھی سورسز ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، دے آر کریڈیبل سورسز، یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں. یہ عشرت العباد صاحب، عشرت حسین کا، یہ کیسر بنگالی صاحب کا، کامران خان صاحب کا، میں نام لے رہا ہوں لیکن نام لینا بڑا ضروری ہے کیونکہ آج کل مس انفارمیشن اور اس کا بڑا اسکوپ ہے. تو اسی کا دور ہے، تو ہم اس سے اوائڈ کریں گے اور سب لنک میں آپ کو نیچے دے دیں گے جو ہمارے ریسورسز ہیں اور سورسز ہیں. تو اس میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہیں اور وہ سب. بٹ اٹ از اے ویک کال فار پاکستان ٹو ڈو سم تھنگ. اور باقی
ہم بھی کوشش کریں گے آپ کو ویکلی بیس پہ ویڈیوز لائیں. ہمارے پاس بکس آپ دیکھ رہے ہوں گے پڑھے ہوئے, دیٹ از ناٹ ڈسپلیڈ جسٹ فار آن پرپز کہ ہم سے بکس دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے. اگر آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو پالیسی انالیسس میں انٹرسٹ ہے تو ہم پالیسی انالیسس کی سیریز اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ماڈرن ورلڈ ہسٹری میں انٹرسٹ ہے تو پیلگریم نارمل لو کی ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایون ہسٹری تو ہم اسٹارٹ کریں گے کرسٹوفر لیسلس کی. بٹ سو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ دا ایسپیرنٹس. میرا اسٹوڈنٹس کے جیسے آپ نے کہا اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام یہ ہے کہ بی ہوپ فل اینڈ ڈونٹ گو رش فار اونلی فار گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اینڈ اونلی فار دیٹ ایف پی ایس سی اینڈ پی پی ایس سی. آپ ضرور دیں, سی ایس ایس دیں, بٹ اگر کسی کا نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ اور موسٹلی کا نہیں ہوتا تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے سے باہر بھی جائیں, آپ باہر آئیں, پاکستان کو پھر آ کے سرو کریں, لیکن کنٹری کے لیے ضرور کریں. خود کو بھی ایلیویٹ کریں, کنٹری کے لیے بھی سوچیں, لوگوں کے لیے بھی سوچیں. لیکن اس وقت جو کرنٹ حالات ہیں وہ سچ میں ایک ویک فل کال ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے لیے باہر سے اس وقت کوئی امداد نہیں آ رہی. چلیں سر, ونڈرفل سر. مطلب کہ آپ نے جو فنڈامنٹل سٹیپس ہیں جو اس مینس کو, اس ڈیزاسٹر کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ضروری آپ نے بتا دی ہیں. آپ نے یوتھ کے نام ایک بیوٹیفل میسج بھی دے دیا ہے, ہوپ کا بھی, ویک فل کال کا بھی. سر میرا آپ سے ایک ٹیکنیکل کویشچن ہے کہ میرا سر یہ ماننا ہے کہ دس ہول ڈیفالٹ تھنگ از ایکچولی دا ایشو آف سم ٹیکنیکل ڈیٹیلس, ٹیکنیکل فیلئرس, سم مس مینجمنٹ. ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دیٹ سر؟ دیکھیں مس مینجمنٹس تو ہوئی ہیں بیوروکریٹک لیول سے لے کر پولیٹیکل لیول تک. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کہیں پہ پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے, کہیں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. ہم ڈیلے کرتے گئے ہیں, آج تک ہمارا گورننس کا تھرڈ لیئر ٹائر جو ہے مسنگ ہے. آج ہم نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر پہ ایک اسپیس جوائن کی, ٹویٹر اسپیس پہ بڑے اچھا بات ہو رہی تھی. احسن اقبال صاحب اور بڑے اچھے بیوروکریٹس بھی آئے ہوئے تھے, کچھ سب بات کر رہے تھے سطحی معاملوں پہ. لیکن بیس ہے یہ کہ آپ کو ہر دوسرا پوائنٹ ہے لوکل گورنمنٹ باڈی نہیں ہے, تو باڈی تو آپ نے بنانی ہے نا, تو آپ نے اس کے لیے ایلوکیٹ کرنے ہیں بجٹس بھی. اور اس کے جب ٹیکنیکل ایشوز, سو اس میں یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل آپ کے امینڈمنٹس وہ بہت ضروری ہو جاتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول اور لوکل گورنمنٹ کو آپ نے اگر اپنے تھرڈ ٹائر ہی آپ کا مسنگ ہے گورنمنٹ کا, تو وہ بڑا ہی آپ کی پولیٹیکل ول, بیوروکریٹک ول, اسٹیبلشمنٹ کی ول ثابت ہو جاتی ہے. اچھی باتیں سب کو کرنے آتی ہیں. ہمارے اسی ٹویٹر اسپیس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھیں, لیکن بیسک ریفارمس کی بات نہیں ہوئی, الیکٹورل ریفارمس کی بات نہیں ہوئی. تو میں وہی ایگزامپل کوٹ کروں گا جرمن لیبر پالیسیز کی. تو میرے ڈگری پروگرام میں پالیسی انالیسس میں مجھے کام کرنا تھا, اسائنمنٹ ملی کہ آپ انٹرنیشنل کوئی کیس اسٹڈی دیں. تو جو مجھے کیس اسٹڈی ملا وہ جرمن لیبر پالیسیز پہ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ جرمنی جو کسی وقت سک مین آف یورپ تھا ورلڈ وار ٹو میں آفٹر سوسائڈ آف اڈولف ہٹلر, اس کیا ہوا کہ آج وہ دنیا کی چوتھی بڑی اکنامک پاور ہے یا اکانومی ہے. تو ایک ٹائم تھا جب ووکیشنل ٹریننگ کروانے کا ٹائم آیا تو چانسلر کولر اینڈ شورز نے یہ نو ٹائم کوئی سوچا بھی نہیں, انہیں ایک لا چاہیے تھا یا لا میں امینڈمنٹس چاہیے تھی ان کے بدر سینٹ میں یا پارلیمنٹ کہہ لیں. تو انہوں نے وہ کیا. تو آپ اگر میری اس پر رائٹنگز ہیں, ریفلیکشن نوٹس ہیں, پریزنٹیشن ہے, میں کبھی شیئر کروں گا کسی پلیٹ فارم پہ, تب اس میں دیکھیں گے کہ ون آف دا فیو فائنڈنگز وی ہیو کہ ون آف دا مین میجر پوائنٹ کہ پولیٹیکل ول, شیئر ول تھی. تو یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے, لیڈرشپ کی اسی لیے ضرورت ہے. باقی فار ایسپیرنٹس وہی میں بات کروں گا کہ بی ہوپ فل, پینک نہیں کریں, بٹ پینک کین لیڈ ٹو انارکی. لیکن پاکستان کے حالات اتنے بھی اچھے نہیں ہیں. دیر از اب جہاں جہاں پہ ہمارے کنسٹیٹیوشن کو ہم نے پچھلے کچھ ماہ دیکھا کہ کچھ ایسے معاملات آئے جو پہلی بار ہوئے, وہاں پہ ہمارے ساتھ کنسٹیٹیوشنل بحران جسے ایک آئینی بحران کریٹ ہو جاتا ہے, کبھی پنجاب کے معاملوں پہ, کبھی فیڈرل کے معاملوں پہ. پھر اب آرٹیکل 245 کے خدا نہ خواستہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو لگانا پڑتا ہے ان ٹائم آف ڈیفالٹ,
اور ماشاء اللہ کا تو سوچنا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن سے دور رکھے. لیکن تو اٹس اے ویک اپ کال فار پاکستان. بٹ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے اپنے ویورس کو ایجوکیٹ کر سکیں. بیوٹیفل سر. سر بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جاپان کی مثال دیتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ گیم جو ہے جاپان اوپر لے گیا ہے. ناؤ اٹ از اپ ٹو پاکستان. نمبر 2 سر، آپ نے جرمن لاس کی مثال دے کے واضح کر دیا کہ کس طرح پاکستان میں بہت سے قوانین ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. سو دا نیڈ آف دی آر از ٹو چینج دیٹ، جس میں ہمارے مختلف قسم کی ایگزامپل ہو سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں. بہرحال سر اب تک آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے ڈیفالٹ کو ڈیلینیٹ کر دیا، آپ نے اس کے 5 سٹیپس بتا دیے ہیں، یوتھ کے نام میسیج دے دیے. سر اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شارٹلی کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی سیشنز، بیکاز دیر از اے میسیو ڈیمانڈ، آپ دینا چاہیں تو وہ پلیز شارٹلی جو ہے وہ آپ اناؤنسمنٹ کر دیں سیشنز کے حوالے سے. دیکھیے فضان، جہاں تک سیشن کا تعلق ہے، ہم نے کیا سکسیزفل، دیر از اندر اسٹوری فار دیٹ. بٹ انشاءاللہ سمر سے پہلے کوشش کریں گے ہم کہ اسٹارٹ کریں نیکسٹ سمر سے پہلے. اور اٹس اپ ٹو آور ویورز، ہمیں کمنٹس میں ہمیں فیڈ بیک جیسے آئے گا کہ ہم ویسے ہم سیریز اسٹارٹ تو کر ہی رہے ہیں، ہسٹری سیریز ہے، کرنٹ افیئر سیریز ہے، آل دیٹ سیریز کویشچنز، اور ہمارے ساتھ سورسز اور کریڈیبل سورسز اور جی کے مٹیریل ہم پیج پہ شیئر کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ سیشن بھی کریں گے. پر ابھی کے لیے یہ کہ جیسے کہا کہ وی آر لیو ان اے ویری انفارچونیٹ سچویشن. بٹ تو لیکن ہمارا گول یہی ہے کہ اپنے ویور کو یا اپنے ایسپیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو، ینگ جنریشن کو ایک آپٹیمزم اور ایک رائٹ ڈائریکشن پرووائڈ کریں تاکہ مایوسی کم ہو. لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے سچ بھی بولنا ہے اور صحیح بات بھی بتانی ہے، جو سچویشن اویئرنیس ہے، اور اس گیپ کو کم کرنا ہے جو مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو وی آر ہیئر ٹو ٹیل دا گراؤنڈ ریالٹیز اباؤٹ اور ود کریڈیبل سورسز. سو ہیئرز تھینک یو فار آل دیٹ اینڈ رائٹ سر. سر بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم انشاءاللہ 3 طرح کی جو ہے ویڈیوز جو ہے سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. نمبر 1 تو اس میں ہوگی جو پاکستان کے کرنٹ معاملات ہیں، کرنٹ ہاٹ ایشوز ہیں، ہاٹ کویشچنز ہیں، انہیں شارٹلی ایڈریس کیا جائے گا. نمبر 2 ہوگی سر بک ریویوز یا ہسٹری سیریز. اور نمبر 3 پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کمپیٹیٹیو ایگزام، گورنمنٹ ایگزام کی جو لیگسی ہے، ڈیلینینسی ہے، ڈیکنسٹرکشن ہے، ڈی بانکنگ ہے، وہ ہوگی. سر بہرحال مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو احباب ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ انتہائی معیاری معلومات، علم کا نچوڑ، ٹائم کی سیونگ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز دیکھنا آج سے شروع کر دیجیے، انہیں پھیلانا شروع کر دیجیے. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں سر. میں کنکلوژن پہ کہنا چاہوں گا کہ سر اٹ واز این آنر ٹو سٹنگ beside you sir, and I look forward to continue this honor. So sir, I would say that we will be coming back again for the second time inshallah. So until then I would say I'm honored too. Like we'll be coming. ہم کوشش کریں گے کہ ویکلی بیس پہ آ جائیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بڑے بڑے اسپیکرس کو بلائیں، لائک یا ہم ان کے پاس جائیں، اور انشاءاللہ آپ ان ٹچ رہیں ہمارے ساتھ. تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے دعائیں، اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. thank you. خدا حافظ.